محفوظ کی ہے بڑی شان دیکھیے، اللہ بنے ہیں حافظ قرآن دیکھیے۔ پھر تقریر کے لیے میں ایسے شخص کو دعوت سخن دے رہا ہوں جس کا نام گرامی اسم گرامی حافظ محمد عبدالرحیم اس شعر کے ساتھ آئے کہ جمال نور کا منظر نبی نبی بولے، کہ جمال نور کا منظر نبی نبی بولے، در نبی کا کبوتر نبی نبی بولے، کہ جمال نور کا منظر نبی نبی بولے، در نبی کا کبوتر نبی نبی بولے، اور ہمارے دل کے موبائل میں سیم ہے طیبہ کا، اور ہمارے دل کے موبائل میں سیم ہے طیبہ کا، اور ہمارے سانس کا ٹابر نبی نبی بولے، اور ہمارے سانس کا ٹابر نبی نبی بولے۔ حافظ محمد عبدالرحیم صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الكریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِن رَّحْمَتِكَ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں، سبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں، مگر یہ کیا غضب ہے آدمی انسان نہیں ہوتا، مگر یہ کیا غضب ہے آدمی انسان نہیں ہوتا۔ یاد رکھے کہ نصیحت ہے، یاد رکھے کہ نصیحت ہے، فرض ماں باپ کی اطاعت ہے، فرض ماں باپ کی اطاعت ہے، نہ کرو ان کو تم کبھی نہ خوش، نہ کرو ان کو تم کبھی نہ خوش، ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ برادران اسلام اور واجب التکریم بزرگوں، رب کائنات کا عظیم احسان و کرم ہوا کہ مالک دو جہانے ہمیں اس پر نور اور بابرکت اجلاس میں بیٹھنے کی توفیق دی۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو قبولیت سے نوازے، آمین۔ اس متبرک محفل میں مجھے حقوق والدین پر خطاب کرنے کا موقع ملا ہے، اس لیے میں چند منٹ اسی عنوان پر گفتگو کروں گا، امید ہے کہ سنجیدگی کے ماحول کو برقرار رکھیں گے۔ حضرات گرامی، اگر آج کے پرفتن دور میں ہم دنیا پر طائرہ نہ نظر ڈالے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہر سمت سے اپنے اپنے حقوق کا مطالبہ کی صدا سنائی دیتی ہے، ہر سمت ظلم و زیادتی کا دور دورہ نظر آتا ہے، ہر ایک کو دوسرے سے شکایت، یار کو بادشاہ حاکم سے شکایت، آقا و مالک کو غلام سے شکایت، غلام و نوکر کو آقا سے شکایت، والدین کو اولاد سے شکایت، کوئی پڑوسی کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، والدین پر ظلم و ستم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان کی عزت و احترام و آداب کی پامال کیا جا رہا ہے، والدین کے ساتھ اور ناپاک حرکتیں کی جا رہی ہے۔ ہم اس ماں پر ظلم و ستم کی برسات کرتے ہیں جس ماں نے 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا، جس ماں نے 2.5 سال تک دودھ پلایا، جس ماں نے 2.5 سال تک دودھ پلایا، جس ماں نے بچے کی خاطر مصیبت برداشت کی، جس ماں نے بچے کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح کیا ہے؟ کیا والدین کا حق یہی ہے کہ ان پر ظلم و ستم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جائے؟ کیا ان کے ساتھ گھناؤنی اور ناپاک حرکتی کی جائے؟ کیا ان کی عزت و احترام کو پامال کیا جائے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یہ والدین کا حق نہیں ہے۔ یاد رکھے، اگر کوئی اپنے والدین کی عزت و احترام کو پامال کرتا ہے،
ان پر زیادتی کرتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ میں اپنے طرف سے نہیں کہتا، حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے دریافت کیا، یا رسول اللہ ما حق الوالدین، یا رسول اللہ ما حق الوالدین، والدین کا حق کیا ہے؟ سنو میرے نبی کا جواب تو سنو۔ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہما جنتک و نارک، وہی تیری جنت ہے وہی تیری جہنم۔ حدیث میں غور کرے تب پتہ چلتا ہے کہ والدین کا کیا ہے۔ حدیث شریف کا مطلب ہے کہ اگر تم اپنی والدین کی عزت و احترام کرو گے، ان کی فرما برداری کرو گے تو جنت کا حقدار بنو گے، اور اگر ان پر ظلم و زیادتی اور برا سلوک کرو گے تو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ برادران اسلام، اگر کوئی اولاد اپنے والدین کے ساتھ گھناؤنی اور ناپاک حرکتیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تو آخر میں ضرور سزا دیتے ہیں، لیکن اس دنیا میں بھی سزا مل جاتی ہے۔ ثبوت کے طور پر میں آپ حضرات کے سامنے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، غالباً پاکستان میں پیش آیا۔ ایک نوجوان نوکری سے گھر آیا تو اس کی بیوی نے اس سے ماں کی شکایت کی۔ نوجوان کو بہت غصہ آیا اور ماں کو مارنے کے لیے گیا تو وہ بیچاری بوڑھی ماں نماز پڑھ رہی تھی۔ سخت دل نوجوان نے سجدہ کی حالت میں ماں کی گردن پر پیر اس زور سے رکھا کہ ماں مالک حقیقی سے جا ملی، یعنی اس وقت انتقال ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس نوجوان اور چچا زائد بھائی نے ماں کو دفن کرنے کے لیے پھر قبر تیار کی، پھر ماں کو قبر میں اتارنے کے لیے وہ نوجوان اور چچا زائد بھائی دونوں قبر میں اترے۔ تو چچا زائد بھائی تو صحیح سلامت قبر سے باہر نکل گئے، لیکن اس نوجوان نے قبر سے نکلنے کی کوشش کی، قبر نے فوراً اسے دبوچ لیا۔ نوجوان کی دہشت زیادہ اور ڈر کی وجہ سے چلانے لگا، چیخنے لگا، مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ۔ لوگوں نے اس نوجوان کو قبر سے نکالنے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکی۔ لوگوں نے اس نوجوان کو ایسے نکالنے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ بہت سارے لوگوں نے اس نوجوان کے لیے دعا کی لیکن کسی کا بھی دعا کارگزر نہ ہوئی۔ آخر کار نوجوان وہی قبر کے اندر تڑپ کر مر گیا۔ لوگوں نے مجبوراً اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ جب اس نوجوان کی بیوی کو پتہ چلا تو رو کر بیان کرنے لگی کہ دوشی خطاکار تو میں ہوں، میں نے ہی ماں کے خلاف زہر اگلا تھا۔ پھر سارا واقعہ بیان کیا۔ آدمی کے پاس سب کچھ ہے مگر ایک تنہا آدمیت نہیں۔ میں یہیں سے اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ کہ دل میں نفرت اور لبوں پر بددعا ہوتی نہیں، کہ دل میں نفرت اور لبوں پر بددعا ہوتی نہیں، سب خفا ہو جاتے ہیں لیکن ماں خفا ہوتی نہیں۔ کہ دل پر نفرت اور لبوں پر بددعا ہوتی نہیں، سب خفا ہو جاتے ہیں لیکن ماں خفا ہوتی نہیں۔ ہم نے دیکھا ہے سفر میں روٹی ماں کی ہاتھوں کی، ہم نے دیکھا ہے سفر میں روٹی ماں کی ہاتھوں کی، باسی ہو جاتے ہیں مگر بے مزہ ہوتی نہیں، باسی ہو جاتے ہیں مگر بے مزہ ہوتی نہیں۔ میرے دوستو، ابھی آپ حضرات کے سامنے ایک معصوم سا بچہ ماں کی فضیلت، ماں کے حقوق والدین کے بارے بتا رہے تھے۔ میرے دوستوں، ماں وہ دولت ہے، جب ہم اور آپ اپنے ماں کے پیٹ میں تھے، اپنے ماں کے شکم میں تھے، نہ جانے میرے ماں کو کتنی تکلیف ہوتا ہوں گا۔ بیٹھے تو تکلیف، اٹھے تو تکلیف، 10 قدم چلے تو اسے تھکاوٹ محسوس ہوتا تھا، رات میں سوئے تو کروٹ لیتے تو تکلیف محسوس ہوتے تھے۔ آج اس ماں کے ساتھ بدسلوکی کیا جا رہا ہے، آج اس ماں کے ساتھ گھر سے نکال دیا جا رہا ہے۔ میرے دوستوں، جب تیرا پیدائش کا وقت آیا، جب تیرا جنم کا وقت آیا، نہ جانے ماں کو موت کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو جا کر پوچھو جس کی اولاد ہوا، آپ کو بتائے گا پیدائش کا وقت کیا درد ہوتا ہے، وہ ماں ہی بتا سکتا ہے۔ میرے دوستو، جب تیرا پیدائش کے بعد پیشاب پیخانہ صاف کرنے کے ایک ذمہ داریاں سمجھ لیتے ہیں، جس ماں نے سینے سے سینے لگا کر دودھ پلایا ہے، آج اس ماں کے ساتھ بدسلوکی، جس ماں نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا ہے، جس ماں نے کسی مصیبت میں پھنس جائے تو اس مصیبت سے میرے ماں ہی نکلتا ہے، اور اس ماں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں۔ میرے دوستو، ماں کی فضیلت اس شعر
के साथ बतलाना चाहता हूँ। मैं जिस तरह पढ़ना जानता हूँ मैं इस तरह पढ़ के बतलाता हूँ, आप जिस तरह सुनना जानते हैं इस तरह सुन के बतलाए कि तड़पता है जब कोई बच्चा तो माँ का दम निकलता है। मेरे दोस्तों सुभान अल्लाह बोलिए। माँ है, माँ का मकाम वो है। मेरे दोस्तों अगर नमाज भी पढ़े तो माँ आवाज़ दे तो लब्बैक कह देना मेरे दोस्तों। कि तड़पता है जब कोई बच्चा तो माँ का दम निकलता है, तड़पता है जब कोई बच्चा तो माँ का दम निकलता है, मगर जब माँ तड़पते है तो जमजम निकलती है। अरे अल्लाह अकबर। मगर माँ जब माँ तड़पता है तो जमजम निकलता है। पढ़कर देखो किताबी हस्ती में माँ का मकाम, पढ़कर देखो किताबी हस्ती में माँ का मकाम। जिनके कदमों के नीचे जन्नत है उनका सर का मकाम क्या होगा, जिनके कदमों के नीचे जन्नत है उनका सर का मकाम क्या होगा। अब मैं नाते तकरीर के बाद